آباد. Thank you, Chairman Sahab. سینیٹر دمیش کمار آج ریڈی ہیں آپ؟ جی ہم 24 گھنٹے ریڈی ہوتا ہوں. دو دفعہ اسپیچ سر اسپیچ میرا آپ کو پتہ ہے کہ ہے یہی ایک چیز ہوتی ہے جو یا سینٹ میں اسپیچ ہی تو ملتی ہے، بقایا جو ہم سفارشات بھیجتے ہیں، ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں، اس پر تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے اسپیچ ہی ہوتی ہے. سر یہ بجٹ اسپیچ آج بجٹ کے حوالے سے میں نے اسپیچ کرنی ہے. سر ایک واقعہ سناتا ہوں. میں آج باہر سے آ رہا تھا، ایک منٹ لوں گا. تو صحافی کھڑے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی بجٹ کے موقع پر آپ کی پارٹی کا کیا اسٹانس ہے. ہم نے تو سنا ہے آپ لوگ مخالفت میں تقریریں کر رہے ہیں اور دوسرے بھی حکومت کے اتحادی، میں تو حکومت کا اتحادی ہوں، دوسرے بھی حکومت کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. میں نے کہا کیٹیگوریکلی کہا انہیں، میں نے کہا بجٹ پاس ہوگا. یہ ہماری میچ فکسنگ ہوتی ہے عوام کو پاگل بنانے کے لیے، یا باتیں کرتے رہتے حکومت کی وٹانگیں کھینچتے رہتے. سچ یہ منافقت نہیں ہے سر، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. ووٹ کے ٹائم ہم سب حکومت کو ووٹ دیں گے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کو ووٹ دینا ہے. اور میں اگر یہ سر کہتے ہیں نا کہ یہ آپ لکھ لیں، اس سے جو پبلیکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں مخالفت میں بھی اسپیچ کروں مگر ووٹ پھر بھی حکومت کا ہوگا. تھینک یو سر، منافقت نہیں ہونی چاہیے. سر بجٹ پر آتے ہیں. بجٹ سے پہلے ہمیں یہ سر اتنے بڑے بکس دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10-12 دن میں آپ یہ بک پڑھ کر ان پر بتائیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، عوام دشمن ہے، کیا ہے. تو میں سر حلفیہ کہتا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھیوں نے پڑھا ہوگا نہیں، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ان بکس کو میں نے 1% بھی نہیں پڑھا، 1% بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. اتنی لمبی چوڑی بکس کون پڑھے گا سر؟ یہ اتنی لمبی چوڑی بکس. پھر ہم آتے ہیں ادھر آ کر ارستو بنتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر اسپیچ کر رہے ہیں. سر اب آتے ہیں جس طرح سے مولانا صاحب نے بھی فرمایا تھا پچھلی تقریر میں، اور میں بھی اکثر کہتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو کر کہتا ہے. سر ہمارے بجٹ کا اس دفعہ بھی 50% سود کی ادائیگیوں میں، سود کی ادائیگیاں جنہیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ہمارا 50% بجٹ اللہ کے ساتھ جنگ میں دیا جاتا ہے، جونگ دیا جاتا ہے. سر 50% بجٹ. پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان کیسے ترقی کرے گا. جب آپ 50% بجٹ سودوں میں دو گے اور سود در سود لیتے جائیں گے اور سود پر سود دیتے جائیں گے تو خاک ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہم اسی طرح سے گرتے جائیں گے. سر اس دفعہ بھی کہا گیا، ہمیشہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ جی IMF نے لون منظور کیا. IMF نے لون کوئی مفت میں منظور نہیں کیا، وہ اس پر سود لیتا ہے. سر سود کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے جو نا ہندو مذہب میں بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جسے بنیا کہتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے سود لینا. ایک سیکنڈ آئی میک این announcement. This house welcomes the students, faculty, members of the Sharia and Law International Islamic University, Islamabad, who are seated in the visitors gallery. اب ان کو پتہ ہوگا اب دمیش کمار بات کر رہے ہیں. جی سر، وہ سر اب تسلسل وہ رہ جاتا ہے بیچ میں. اب آپ نے پھر نہیں ٹوکنا کہ بھائی وہ جی بالکل جی سر، بہت شکریہ. تو سر اب ہم قرض چکانے کے لیے قرض لیتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ ہم ہندو مذہب میں ایک قوم ہوتی ہے بنیے کا کام ہوتا ہے سود خوری، جس کی وجہ سے ہم ہندو مذہب میں بھی اس کو بہت ہی نچلے درجہ دیتے ہیں کہ یہ سود خور ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کہتے ہیں نا کہ مسلم میں سود حرام ہے، تمام مذاہب میں سود حرام ہے، ہم میں بھی حرام ہے. ہم اسے بلکہ بنیوں سے شادی کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. سر بنیے کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اگر برباد کرنا ہو تو اس کو عزی طور پر سود دے دیتا ہے، پھر اس کی جائیدادیں گروی رکھ کر اس کو روڈ پر لے آتا ہے. یہی کام IMF ہمارے ساتھ کر رہا ہے.
اور IMF ہمارے تمام لوگوں کو ایزی لگتا ہے کہ ہم سود کے پیسے لے کر، سود کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اگر آپ سود لیں اس سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس سے آپ انفراسٹرکچر اچھا بنائیں، اس سے ملک کی ترقی کریں تاکہ اسے کوئی ریٹرن آئے، مگر ہمارے یہاں جو سود پر ہم پیسے لیتے وہ ہم عیاشیوں میں تباہ کر دیتے، اڑا دیتے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اب بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اس سود کی وجہ سے ہم کافی جگہوں پر بلیک میل ہوتے ہیں، اور ہمیں وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کا امداد بند کر دیں گے، ہم آپ کی جو IMF سے جو قرضہ ہے وہ بند کر دیں گے۔ سر اس لیے قرآن شریف میں جو آیا ہے سود کے خلاف، میں اس چیز پر بحیثیت غیر مسلم بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ سر اب آتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ۔ میں اس دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ بلوچستان میں جو خونی شارہ تھی N25، جو کہ عرصہ دراز سے، میں جب 2021 میں یہاں آیا تو میں نے اس اشارہ کا نام خونی شارہ رکھا تھا، کیونکہ وہاں پر آئے روز حادثات ہوتے تھے، کافی معصوم بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے، مگر جب بھی ہم یہاں بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جی وائبل نہیں ہے۔ اتنے جانیں اس خونی شارہ نے لے لی تھی۔ سر یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، اس خونی شارہ نے N25 جو کہ کراچی سے کوئٹہ تک جاتی ہے، کوئٹہ سے چمن تک، اس شارہ پر گزشتہ 10 سالوں کا اگر ہم فگر دیکھیں، جتنے لوگ اس شارہ کی وجہ سے شہید ہوئے اتنے دہشت گردی میں بھی شہید نہیں ہوئے۔ جناب اعلیٰ یہ بہت بڑی ایک خونی شارہ بھی ہے اور دہشت گرد شارہ بھی۔ ہماری آواز نہیں سنی جاتی تھی، اس دفعہ میں شکر گزار ہوں کہ اس دفعہ آواز سنی گئی ہے، اور اس خونی شارع کے لیے تقریباً 35 سے 40% بجٹ مختص کیا گیا ہے کہ 2 سال میں مکمل ہو، اور میری امید ہے، میری خواہش ہے کہ پروردگار کرے کہ یہ خونی شارع مکمل ہو جائے تاکہ بلوچستان کے عوام کو اس خونی شارع کی دہشت انگیزی سے نجات مل سکے۔ جناب اعلیٰ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اب اگر ہم آتے ہیں NHA کی طرف، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف، سر اس میں بلوچستان کے ایسے کئی منصوبے ہیں جو 2017 سے شروع ہوئے ہیں، یہ 2016 سے شروع ہوئے ہیں، اب آج ان کو 9 سال ہوئے، مگر ابھی تک 10% بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ سر یہ بک آپ کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بک میں ہے، یہ بک بتا رہی ہے، اس کی سیریسنیس دیکھیں کہ بلوچستان کے حوالے آپ منصوبے تو ڈال دیتے ہیں بک میں، مگر ان کی وہ جو ہے نا کمپلیٹیشن کے لیے کوئی بھی آپ فنڈ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کوئی بھی منصوبہ اس کے لیے 5% ایلوکیشن رکھتے ہیں۔ سر ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے کے ترقیاتی روڈز وغیرہ کے لیے 220 ارب رکھے گئے اس سال، ٹھیک ہے سر، اور تھرو فارورڈ 2200 ارب ہیں تھرو فارورڈ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اسی رفتار سے ہم یہ رقم رکھتے رہیں تو پرانے منصوبے جو اس بک میں، پرانے منصوبوں کو کمپلیٹ ہونے کے لیے 10 سال لگیں گے، مگر ہم اور بھی نئے منصوبے لا رہے ہیں۔ سر یہ شیطانی چکر کہاں رکے گا؟ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ دیکھیں PSDB بک میں، آپ پوری PSDB بک میں دیکھیں، یہ جب PSDB ہم کہتے ہیں کہ 1000 ارب رکھا گیا ہے PSDB بک کے لیے، آپ یہ پچھلے منصوبے، تمام پچھلے منصوبے کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی کہیں تو آپ کو کوئی 10 سے 12 سال لگیں گے، نئی اسکیم کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ ہمیشہ تھرو فارورڈ ہوتا ہے، ہمیشہ تھرو فارورڈ۔ سر اسی طرح سے رہا تو کوئی بھی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر، میں نے تو جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یہاں پر ہمیں بڑے پگ پہنا کر کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں وہاں ریکمنڈیشن دیں، آپ کی ریکمنڈیشن پر عمل ہوگا۔ سر میں اس معزز ایوان پر، آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، اس کا آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی ہے قرۃ العین مری صاحبہ کی، میں گزشتہ 4 سال سے اس کمیٹی میں جا رہا ہوں، ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، ایک بھی ریکمنڈیشن قبول نہیں ہوئی، ایک بھی نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے ساتھ سنگین مذاق ہے، تمام جو لوگ آتے ہیں، جو سینیٹر حضرات آتے ہیں ان کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ یہ سر سنگین مذاق بند کیا جائے،
ہمیں نہ کہا جائے کہ جا کر اب سینٹ کے پیسے بھی برباد کر رہے ہیں, ہم اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں, مگر ہماری ایک بھی ریکمنڈیشن پر عمل نہیں. میں آپ کو دعویٰ کہتا ہوں کہ آپ گزشتہ 10 سال کا ریکارڈ منگا لیں کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کمیٹی میں جتنی ریکمنڈیشن ہم سینیٹرز کی ایک پر بھی عمل درآمد ہوا. یہ میرا چیلنج ہے سر. اسی طرح سے جو فنانس کمیٹی ہے وہاں پر بھی ہم جاتے ہیں, چلے تھوڑی بہت وہاں پر ہماری ناک اونچی ہوتی ہے, وہ بھی وہاں پر جو اگر چیئرمین کوئی آتا ہے ہم پر رحم کھا کر ہماری ریکمنڈیشن پر عمل کرتا ہے. سر میں نے ابھی وہاں پر سفارشات کی ہے کہ جی جس طرح سے میرے بھائی نے کہا, درانی صاحب نے, کہ جی سولر پر جی ایس ٹی 18% ہے, تو میں نے کہا کہ یہاں پر لوکل جو جی ایس ٹی 18% ہے اور جو اب امپورٹ پر 18% دونوں کو ختم کیا جائے. سر اس طرف سے آپ کاربن لیوی پیٹرولیم پر لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کاربن کو ہم نے ختم کرنا ہے, گرین انرجی ہم نے متعارف کرانی ہے, تو یہ سولر سسٹم تو گرین انرجی میں آتا ہے. ایک طرف آپ اس کو کاربن لیوی کے جو کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم کم کر رہے ہیں کاربن, اور دوسری طرف اس پر سولر پر جی ایس ٹی لگا کر اس کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. سر یہ جو ہے نا متضاد چیزیں ہیں. میں نے یہ بھی کہا کہ جو کاربن لیوی اگر لی جاتی ہے کاربن کو کم کرنے کے لیے, گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے, انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے, تو یہ کاربن لیوی صوبوں کو دینی چاہیے, کیونکہ صوبوں کے پاس ہی انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو وہاں پر انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ رقم خرچ کرے تاکہ کاربن کی کم اور دنیا میں ہمارا نام ہو. جس طرح سے شیری صاحبہ نے کہا کہ ہم نمبر 1 پر ہیں, تو جناب عالی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو متضاد ہوتی ہیں. اب سر آتے ہیں ہم یہ سر سالانہ گوشوارہ ہے. سر اس میں آپ دیکھیں سر ادھر یہاں پر لکھا ہوا ہے صدر کا عملہ خانہ داری الاؤنسز 1 ارب 70 کروڑ 76 کروڑ 1 ارب 76 کروڑ. کس چیز کا؟ یہ ہے جی صدر کا عملہ خانہ داری اور الاؤنسز پرسنل. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سر, میں نہیں بول رہا ہوں, کتاب میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے لیے رکھا گیا ہے 6.5 ارب سے زیادہ. اچھا یہ ووٹڈ نہیں ہے سر, یہ یہاں پر ووٹنگ کے لیے نہیں آئے گا قومی اسمبلی میں, بغیر ووٹڈ ہے. یہ جو ہے نا بغیر ووٹڈ ہے, اس پر ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مطلب کہہ تو سکتے ہیں مگر ووٹ کا حق نہیں ہے اس پر ہمیں. سر اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے لیے 10 ارب روپے سالانہ. سر یہ بک میں لکھا ہوا ہے 10 ارب روپے سالانہ. یہ بھی وہ جو ہے نا اس پر بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ووٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اور اسی طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے پرسنل اور وہ اتنے اخراجات سر. اچھا وہاں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کفایت شاری کر رہے ہیں. یہ کون سی کفایت شاری ہے سر؟ یہ تو مجھے بتائیں کفایت شاری کے اس سے کیا نام ہے سر. اسی طرح سے اگر ہم آتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے, قومی اسمبلی کے لیے 16 ارب اور 16.5 ارب رکھے گئے ہیں. اسی طرح سے ہمارے سینٹ کے لیے 9 ارب رکھے گئے ہیں. ان میں سے 6 ارب 175 اس طرح سے ہیں سینٹ کے لیے جس پر بغیر ووٹڈ ہے. 6 ارب 1 کروڑ 75 لاکھ. اور اسی طرح سے قومی اسمبلی کے لیے 6 ارب 80 کروڑ روپیہ بغیر بجٹڈ. سر یہ ہم عوام کو کس منہ سے منہ دکھائیں گے کہ جی ہم اربوں روپے ادھر خرچ کر رہے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے. تو سر اب آتے ہیں, میں آتا ہوں اقلیتوں کے حوالے سے. سر اقلیتوں کے حوالے سے اس بجٹ میں کوئی چیز نہیں رکھی گئی. سر ریلیجیس افیئر کا محکمہ سر یہ سننے کی بات ہے, اس بجٹ میں اقلیتوں کے حوالے سے وفاق میں کوئی چیز نہیں رکھی گئی, ایک چیز بھی نہیں رکھی گئی. سر میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا کہ انہوں نے سندھ میں, اور میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سی ایم سرفراز بگٹی صاحب کا کہ بلوچستان میں انہوں نے اقلیتوں کے لیے بہت زیادہ فنڈ رکھے ہیں. میں حقیقت میں ان کا تھینکفل ہوں, اور میں تھینکفل ہوں سرفراز بگٹی صاحب کا کہ انہوں نے جو ہمارے ہنگلاج ماتا مندر ہے جو کہ 5000 سال قدیم مندر ہے,
اس کو ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے پروموٹ کا اعلان کیا اور اس کے لیے 1 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا. مگر وفاق کی دیکھیں سر, وفاق کی طرف سے یہاں پر ریلیجیس افیئر ڈپارٹمنٹ ہے سر, آپ سنیے گا, ریلیجیس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی, ریلیجیس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی. ہمیں بحیثیت اقلیت ہمیشہ اس ڈپارٹمنٹ پر اعتراض تھا کہ جی وہ انٹرفیتھ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا کسی قسم کے. سر یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں ان کا غیر ترقیاتی بجٹ 2 ارب روپے, ریلیجیس افیئر ڈپارٹمنٹ کا 2 ارب روپے, 2 ارب روپے صرف اسٹاف. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. سر ریلیجیس افیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ہم جی اقلیتوں کو اس پر تحفظات ہیں, مگر اس دفعہ سر حیران کن بات ہوئی. ہم اقلیتیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرفیتھ ہارمونی, اس کو جو ہے نا 200 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. اس کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ انٹرفیتھ ہارمونی اور حج انتظامات کرنا. سر بہت بڑا کام ہوتا ہے حج انتظام. بدقسمتی سے میں اسٹینڈنگ کمیٹی ریلیجیس افیئر کا بھی ممبر ہوں. سر میری روح کانپ گئی, میں لرز اٹھا جب ریلیجیس افیئر ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اس سال 70,000 کے قریب حج کرنے والے حاجی وہ حج کی سعادت حاصل کرنے سے رہ گئے. سر بحیثیت غیر مسلم بھی میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کہتا ہوں کہ میں چلو بھر پانی ہوتا میں ڈوب مرتا سر, مگر ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں کہتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ کے لیے جہنم کا دروازہ ہے, تو ان ایسے لوگوں کے لیے مجھے خوشی ہے کہ یہ بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے رنگے کیے بہت سے لوگوں نے جن کے جو حج کرنا چاہ رہے, بہت سی بیوائیں عورتیں تھیں, انہوں نے کہا ہم نے اپنا زیور بیچ کر ہم نے کہا حج پر جائیں, مگر ان کے اقربا پروری, متکبرانہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے 70,000 پاکستانی حج کی سعادت سے محروم ہو گئے. ان کی بددعائیں نہیں لگے گی, ان کے بچوں کی بددعائیں نہیں لگے گی سر. مگر ہم یہاں پر اس طرح سے آنکھیں چھپا کر بیٹھے ان کے, یہ میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. پی ایم صاحب نے کمیٹی بنا دی, وہ کمیٹی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. کسی قسم کا یہ بیوروکریٹ, سر میں اس چیز کا گواہ ہوں. 31 دسمبر کو ریلیجیس افیئر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. ہم جو ٹورسٹ ٹریول آفیسران ہوتے ہیں, جو ٹورسٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں, انہیں اور گورنمنٹ کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں, مگر دونوں طرف سے ضد بازی, اقربا پروری. اور سر ایک چیز کا انکشاف کر رہا ہوں
کہ جو 67,000 70,000 کے قریب جو حجاج جو جانے والے تھے انہوں نے پیمنٹیں دی ہوئی ہیں, انہوں نے ان ٹورسٹ آپریٹرز کو پیمنٹیں دی ہوئے ہیں, ان کو ابھی تک پیسے واپس نہیں ملے. اور یہ میری پیشن گوئی یاد رکھ لیں کہ وہ اپنے پیسے واپس لینے کے لیے بھی رل جائیں گے, اور جب ان کو پیسے ملیں گے اس میں کئی کٹوتیاں ہوں گی. سر یہ اس طرح سے سر آپ اس میں سر ٹائم کیا یہ سر اہم بات ہے, آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں, اگر آپ نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے حضور آپ کی بھی پیشی ہوگی. سر اس طرح سے یہ نوٹس لینا چاہیے. کیوں غریبوں کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے؟ سر بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, سر وائنڈ اپ کر رہا ہوں. 19 منٹ بولے ہیں سر 19 منٹ تو میں موضوع پر سر میں کبھی بھی وہ نہیں کرتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. پارلیمنٹری لیڈر وہ آپ